دین کی نشر و اشاعت جو کہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو قرآن مجید کیسے پیش کرتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے حفص صاحب، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، قرآن کیسے پیش کرتا ہے. پہلے تو یہ ہمارے ناظرین سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی مسئلہ دین سے متعلق ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے قرآن پیش کرتا ہے. ہم خاص طور پہ ان پوری چیزوں میں یہ اہتمام کریں گے کہ صرف وہ حصہ بتائیں جو قرآن پیش کرتا ہے، وہ پرسپیکٹو بتائیں. دعوت کے قرآن دو پرسپیکٹو دیتا ہے، ایک تذکیر اور ایک انذار. بس تذکیر برائے مسلمز، یعنی جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کو جو دعوت ہے اس باب کا نام ہے تذکیر. اور جو اسلام ابھی قبول نہیں کیے، غیر مسلم ہے، ان کو جو دعوت ہے اس کا نام ہے انذار. یہ دو تقسیم ہے. یعنی تذکیر کیا ہے؟ جو مسلمان ہیں ان کو دعوت، اس کا نام ہے تذکیر، اور جو غیر مسلم ہے ان کو دعوت، اس کا نام ہے انذار. یہ دو ہی باب ہیں دعوت کے قرآن میں. اب تذکیر کا معنی کیا ہے اور انذار کا معنی کیا ہے، یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے. تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی کو. فیضان صاحب یہ بڑا اہم موضوع. تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی. تذکیر دعوت کا وہ باب ہے جو مسلمانوں سے متعلق ہے جو اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کو آپ تذکیر کے درجے میں بتائیں گے. انذار وہ باب ہے جو غیر مسلم ہے. تذکیر یہ ہے کہ آپ یاد دہانی کروائیں گے. آپ کو میں نے کسی مسئلے کی یاد دہانی کروانی ہوتی ہے، کتنی ایک اس میں شدت آ سکتی ہے. یا آپ نے مجھے کوئی بات جو معلوم ہے یاد دہانی کروانی ہے، اس میں کتنی شدت آ سکتی ہے. تو بس جتنی کسی مسئلے میں یاد دہانی میں شدت ہونی چاہیے اتنی ہی دین کی دعوت میں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کسی طور پہ نہیں ہو سکتی. یہ ہے اصل مزاج تذکیر اور دعوت کا جو ہمارے ہاں مفقود ہے. پھر تذکیر کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑی اہم. پہلے تذکیر کا مقصد ہے مسلمانوں کی اصلاح. چونکہ وہ دعوت تو پہلے مان چکے ہیں، اب عمل کی اصلاح ضرورت ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں ہے کہ تذکیر کا مقصد ہے اصلاح. اس لیے ضروری ہے کہ ان میں تمام آداب کو ملحوظ رکھا جائے، چونکہ کئی کام آپ ایسے کرتے ہیں جو اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں مگر نتیجہ فساد ہوتا ہے. قرآن مجید نے منع کیا اس سے. 365 اصول میں ہم نے ایک اصول لکھا ہے، قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. اب جھوٹے خدا کو برا کہنا کوئی برا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ غلط خدا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نتیجہ غلط نکلے گا، وہ اللہ کو بھی برا کہنے لگ جائیں گے. تو گویا ایک ایسا کام جو درست ہے لیکن وہ نتیجے کے حوالے سے غلط ہے، وہ منع ہے قرآن مجید کی روح سے. تو تذکیر کیا ہے؟ اصلاح. ایسی اصلاح آپ کریں کہ وہ بجائے خود فساد بن جائے پورے معاشرے میں، تو یہ ناجائز ہے. ہمارے ہاں جو دعوت ہے کا کام ہے وہ تذکیر کے اس پہلو کو نظر انداز کر کے ایسی کی جا رہی ہے کہ وہ خود فساد اور انتشار بن چکی ہے. پھر دوسرا پہلو قرآن مجید نے بتایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اس میں قرآن نے بتایا کہ غلطی پر، تذکیر میں جو ہے غلطی پر گرفت ہے، اس کا انداز بڑا ہی نرم ہونا چاہیے اور بڑا اچھے لہجے والا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں قرآن نے بتایا کہ جب آپ اگلے سے بات کریں گے تذکیر کے باب میں، کیا ہوا ہے؟ جب آپ اگلے سے بات کریں گے تذکیر کے باب میں تو آپ بڑی حکمت کے ساتھ بات کریں گے. آپ لاجیکل بات کریں گے. حکمت کا معنی ہے لاجک اور معقول دلیل کے ساتھ بات کریں گے. آپ کا لہجہ تحکمانہ نہیں ہوگا، آپ زور زبردستی نہیں کریں گے جس طرح کوئی حاکم حکم دیتا ہے، ایسا نہ ہو. پھر قرآن مجید نے کہا کہ اگر کوئی نصیحت کرنی پڑے تو آپ بڑے ہی اچھے انداز میں کریں گے. پھر کہا کہ اگر بات چیت میں تھوڑی تلخی آ جائے تو آپ نے تلخ نہیں ہونا، آپ نے اچھے انداز میں اس بحث اور مباحثے کو ختم کرنا. تو گویا تذکیر کے یہ 4 احکام قرآن نے بیان کیے. سورہ نساء 114، سورہ آل عمران 159، سورہ نحل 125. یہ 3 جگہوں پر تذکیر کا پورا باب قرآن نے سمیٹ دیا. اور تذکیر کیا ہے؟ تذکیر یہ ہے کہ آپ نے یاد دہانی کروانی ہے. دوسرا حصہ اس کا ہے انذار، جو غیر مسلموں سے متعلق ہے. انذار کیا ہے؟ انذار کہتے ہیں عربی زبان میں کسی شخص کو کوئی خطرناک چیز پیش آنے والی ہو اور آپ کو اندازہ ہو جائے اور اس کو اندازہ نہ ہو. آپ دوڑ کے اس کے پاس جائیں اور اس کو جھنجھوڑ کے کہیں کہ یہ ہونے والا ہے. اس پورے عمل کو انذار کہتے ہیں. قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. اب آپ کے پاس یہ خبر آ گئی ہے مستند ذرائع سے، بھاگ کے اس کے پاس جائیں جس دوست نے ابھی تک اس حقیقت کو نہیں مانا، اور اس کو کہیں کہ یہ خبر ہے کہ تمہارا نتیجہ اس حوالے سے خراب ہو جائے گا. اور اس کا پیچھے ایک پورا ہسٹوریکل تجربہ ہے کہ جن قوموں نے انبیاء کو نہیں مانا ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ عمل سارا کا سارا انذار ہے. اگر آپ کسی کو آگاہ کرنے جائیں تو کیا آپ متشدد ہو سکتے ہیں اس میں؟
وہ کہے گا بھائی میرا معاملہ ہے، میں نے نقصان ہونا ہے، آپ کون ہوتی؟ تو لہٰذا دین کے اندر تبلیغ کے دو باب ہیں، ایک ہے تذکیر اور ایک ہے انذار۔ تذکیر ہے مسلمان کے لیے، انذار ہے غیر مسلم کے لیے۔ تذکیر کا معنی ہے یاد دہانی اور انذار کا معنی ہے خطرے سے آگاہی۔ نہ تذکیر یاد دہانی میں سختی ہو سکتی ہے، نہ خطرے سے آگاہی میں سختی ہو سکتی ہے۔ تو بس آپ نے تو اپنا مدعا سامنے رکھنا ہے۔ وہ واسع علی واجد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر ساتھ رہنا نہیں تو پھر لڑنا کیسا، اور اگر ساتھ رہنا ہے تو پھر لڑنا کیسا۔ تو لہٰذا آپ نے دعوت پہنچانی ہے دونوں صورتوں میں اچھے طریقے سے۔ آپ نے انا کا مسئلہ نہیں بنانا کہ میری دی گئی دعوت کا انکار کیا گیا، یہاں سے پھر درمیان سے اللہ نکل جائے گا اور آپ کا نفس آ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دو باب ہیں جو قرآن دعوت کے ضمن میں لایا ہے۔